بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں چینل دی پوائنٹ میں وحید عزیز آپ سے مخاطب۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر برائی کی جڑ جھوٹ ہے۔ دنیا میں بہت سی برائیاں ہیں۔ دنیا کے سب سے بڑے معلم قدس خاتم النبیین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر برائی کی جڑ جھوٹ ہے۔ اب جب دنیا کے سب سے بڑے معلم اور پھر تاجدار نبوت و کائنات یہ بات فرما رہے ہوں کہ ہر برائی کی جڑ جھوٹ ہے، تو سوچیں وہ کتنی بڑی برائی ہوگی جو ہر برائی کے جنم لینے کی وجہ بنتی ہے۔ یہ سوچنا چاہیے ہمیں۔ معلم قدس کے الفاظ بنیادی طور پر انسانیت کی فلاح کے لیے ہیں، اصلاح کے لیے ہیں۔ لوگوں کو ایک راستہ دکھانا تھا انہوں نے کہ تم اس راستے پر چلو گے تو تمہارے لیے زندگی آسان ہوگی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں یہاں جھوٹ ایک فیشن کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ موبائل فون اور اسمی ٹیکنالوجی نے جہاں ہماری زندگی کو بہت سہل بنایا، آسان بنایا، ہمارے پیغامات آسانی سے پہنچتے ہیں، یوں کہہ لیجئے کہ سوشل میڈیا نے ہمیں بہت ہی قریب کیا، لیکن سوشل میڈیا نے اتنے ہی سوشل ڈسٹینسز بھی قائم کر دیے۔ کیوں قائم کیے؟ فون پر ہم ایک دوست پوچھتا ہے آپ کہاں ہو، تو ہم چاہے ساتھ والے کمرے میں بیٹھے ہو، ہم کہتے ہیں کہ ہم یہاں سے تقریباً آدھے گھنٹے کے فاصلے پر موجود ہیں، اور اس جھوٹ کو ہم جھوٹ ہی کنسیڈر نہیں کرتے۔ دکھ کی بات یہ ہے، یہ تو غلط ہے کہ جھوٹ بولا گیا، دکھ اس بات کا کہ جھوٹ کو جھوٹ سمجھا نہیں جا رہا، بلکہ بڑے فخر کے ساتھ جھوٹ بول دیا جاتا ہے۔ رشتوں میں جھوٹ بولا جاتا ہے، دوستوں میں جھوٹ بولا جاتا ہے، کاروبار میں جھوٹ بولا جاتا ہے، حتیٰ کہ مساجد میں بیٹھ کر جھوٹ بولا جاتا ہے، باوضو بیٹھے بھی جھوٹ بولا جاتا ہے، صرف اس لیے کہ اپنی جھوٹی عزت و انا کی تسکین کے لیے۔ ہم سب سے بڑی برائی کو اپنی ذات کے اندر پالتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں کہ یہ برائی جو ہے ہم سے دور چلی جائے اور ہم کسی ایسے مقام پر فائز ہو جائے جو بلندی کا مقام ہوتا ہے۔ کس طرح ممکن ہے یہ؟ جھوٹ جب رگوں پہ میں سرایت کر چکا ہو، جب سوچ کے اندر پل چکا ہو، جب وہ دل کے اندر جگہ بنا چکا ہو، تو پھر بتائیے کہ سچائی کی روانی کہاں سے آئے گی؟ سچائی کی حقیقت کہاں سے آئے گی؟ ہم زمانے کا مقابلہ سچائی کی بنیاد پر کیسے کریں گے؟ ہم کمزور ہو کر طاقتور ہونا چاہتے ہیں، ہم کمزوری کو اپنے پر مسلط کر کے اپنی طاقت کو پھر بڑھانا چاہتے ہیں، تو کیسے ممکن ہے یہ؟ جھوٹ بول کر معتبر ہونا چاہتے ہیں، کچھ دیر کے لیے معتبر ہونا چاہتے ہیں، سچ بول کر ہمیشہ کے لیے معتبر نہیں ہونا چاہتے۔ اس حد تک جھوٹ ہماری سوچ کے اندر پل گیا ہے کہ آپ کسی بھی کاروباری شخص سے ملیں، وہ قسمیں کھانا شروع کر دیں، اور بڑی بڑی قسمیں جس کا تصور انسان کر نہیں سکتا۔ صرف تھوڑا سا ایک سامان کو فروخت کرنے کے لیے یا اپنے جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے وہ کئی جھوٹی قسمیں اٹھا لے گا، اور وہ جھوٹی قسمیں روانی سے کھائے گا، اور پھر اس طرح پیسہ کمانے کے بعد اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کیا اس طرح جس نے پیسہ کمایا وہ کیا حلال کا ہوگا؟ کس طرح حلال کا ہو سکتا ہے جب سب سے بڑی برائی اس کو قرار دیا جائے، جھوٹ کو اس کی بنیاد پر جو کمایا جائے گا وہ حلال کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن چونکہ اب ہم اس کو اپنا سب سے بڑا آرٹسٹک پن سمجھتے ہیں، اردو میں کہیں گے سب سے بڑی فنکاری سمجھتے ہیں، کہ ہم نے دیکھا فلاں کو ایسے جھوٹ بولا اور بیوقوف بنا لی، اس کو پتہ ہی کچھ نہیں تھا۔ اس کو پتہ نہیں تھا، ہمیں تو پتہ تھا، ہم تو جانتے تھے، ہمیں تو سکھایا گیا تھا۔ دین ہے تو دنیا ہے، دین ہے تو حق ہے، دین ہے تو ہم ہیں، تعلیم مصطفیٰ ہے تو میں اور آپ ہیں، تعلیم مصطفیٰ ہے تو زمانے میں روشنی ہے، تعلیم مصطفیٰ ہے تو یقین کریں ہمارے دل اور ذہن تازہ ہیں، تعلیم مصطفیٰ ہے تو ہماری زندگی میں رونق موجود ہے۔ اگر ہم یعنی معلم قدس کی تعلیمات کو نعوذ باللہ پسے پش ڈال کے پھر سمجھتے ہیں کہ ہم جھوٹ بول کر اور ہم نے بہت بڑے کاروبار سجا لیے، ہم نے بڑا کمال دکھا دیا، ہم نے دیکھا میں نے بڑی کوٹھی کھڑی کر لی، میں نے بڑی اعلیٰ گاڑی لے لی، ممکن لے لی ہو، لیکن کیا یہ سب صحیح ہوگا کہ یہ گاڑیاں، یہ گھر آخرت بھی سنوارتے ہیں؟ کیا یہ موت کو ٹال دیتے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا۔ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے، اور وہ سچائی پر مبنی ہے۔ پھر جھوٹ والی زندگی سچائی والا سفر کیسے طے کر سکتی ہے؟
پورا سر سے پاؤں تک اگر انسان جھوٹ بولتا ہو، پھر اس کی نمازیں کس کام کی، اس کے روزے کس کام کے، اس کی زکوٰۃ کس کام کی، اس کے باقی سارے کام کس کام کے؟ جب اس نے بنیاد ہی غلط رکھ دی تو وہ صحیح کام کیسے کر سکتا ہے؟ انسان کو سچ بولنا سیکھنا چاہیے۔ ہم سچ کیوں نہیں بولتے؟ ڈرتے ہیں کہ شاید دنیا ہم پر ہنسے گی۔ جھوٹ بولنے کے بعد دنیا ہم پر زیادہ ہنستی ہے۔ ایک سچ جو ہے وہ کڑواہٹ اس میں ضرور ہوگی، لیکن دلی اطمینان موجود ہوگا۔ دوا بھی تو کڑوی ہوتی ہے، لیکن سکون تو دوا سے ہی آتا ہے۔ اب سوال ہے جھوٹ سے کیوں بچا جائے اور کس طرح بچا جائے؟ سب سے پہلے اپنی انانیت کو ختم کریں، جھوٹی عزت کروانے کے تسلسل کو توڑیں، اپنی ذات پر خود جج بن کر بیٹھیں، وکیل بن کر دلائل نہ دیں اپنے لیے، اپنی ذات کا خود احتساب کریں، اکاؤنٹیبلٹی کریں، پھر آپ جھوٹ سے بچنا شروع کریں گے۔ جب اپنی ذات کو خود اپنی عدالت میں لا کھڑا کریں گے اور سوال کریں گے تم نے جھوٹ کیوں بولا، تو پھر اس وقت آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کس راستے پر چل رہے ہیں۔ پھر جب آپ جھوٹ چھوڑیں گے تو آپ کو آسانی آتی رہے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ میں بہت برائیاں کرتا ہوں، یوں کہہ لیجیے جتنی بھی برائیاں ظاہراً مروج ہیں میں ساری برائیاں کرتا ہوں، لیکن میں آپ سے محبت بھی کرتا ہوں، میں آپ کے کہنے پر ایک برائی چھوڑ سکتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ جب اسے جھوٹ بولنا چھوڑا تو اسے ساری برائیاں آہستہ آہستہ چھوڑ دی۔ زنا کرتا تھا، کرنے لگا تو سوچا سوال ہوگا تو پھر میں جھوٹ تو بول نہیں سکتا، زنا چھوڑ دی، ایسی چوری چھوڑ دی۔ آپ دیکھیں کہ انسان کی ایک ایسی برائی جو ساری برائیوں کو جنم دیتی ہے، اگر اسے چھوڑ دیا جائے تو برائیاں خود ہی دم توڑ جائیں گی۔ جب اس کی جڑ ہی کٹ جائے گی تو وہ کہاں پہ پلیں گی؟ تو اصل میں ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، مجھے بڑے دکھ سے بات کہنا پڑتی ہے، ہمارے جو اب نئی جنریشن خاص طور پر آ رہی ہے، ان کے نزدیک انہیں یہ جھوٹ ہی لگتا، مذاق میں کیوں کرتے؟ ہم نے مذاق کیا تھا۔ اسلام میں مذاق کی نہیں، مزاح کی اجازت ہے۔ حقیقت پر مبنی مزاح ہونا چاہیے جس سے صرف لطف آئے، کسی کی تضحیک نہ ہو۔ ہم جھوٹ بول دیتے ہیں، میں تو فلاں جگہ پہنچ گیا تھا، تم نہیں پہنچے، حالانکہ وہ خود بھی نہیں پہنچا ہوتا، لیکن صرف اس لیے کہ دوسرا جو میرے سامنے شرمسار ہو، ہماری ذات کی انانیت برقرار رہ جائے، میری پنکچولیٹی کو لوگ مان لیں، دوسرا چاہے میں نے جھوٹی کیوں نہ کہا اس پر۔ ایک ایسی برائی ہے جو کینسر سے زیادہ خطرناک ہے، جو روح کا کینسر ہے، ہماری سوچ کو ختم کر دیتی ہے۔ ہماری ترقی ظاہراً جتنی مرضی ہو جائے، لیکن ہماری حقیقی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ جھوٹ ہے۔ اگر انسان صرف جھوٹ سے بچ جائے تو یقین کریں وہ انسانیت کے بلند مرتبے پر فائز رہ سکتا ہے۔ اور جھوٹ سے بچنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ جھوٹ رشتوں کو کمزور کر دیتا ہے۔ وہ لوگ جو ہم سے محبت کرتے ہیں ہم سے دور ہو جاتے ہیں، ہم پر اعتبار کرنا چھوڑ دیتے ہیں، ہماری بات کو تسلیم نہیں کرتے، ہماری کہی ہوئی ہر بات انہیں جھوٹی محسوس ہوتی ہے۔ اس لیے سب سے بڑی برائی بن جاتی ہے جب انسان کے رشتے کمزور ہونے لگیں۔ جس برائی سے اس کے رشتے کمزور ہونے لگیں وہ کس طرح ترقی کا راستہ ڈھونڈ سکتی ہے؟ وہ چیز ہمیں ترقی پر کیسے لے جا سکتی ہے؟ کمزور انسان وہ ہوتا ہے جس پر اعتبار نہیں کیا جاتا، اور اعتبار اس پر نہیں ہوتا جو جھوٹا ہوتا ہے۔ جب اس کا جھوٹ ثابت ہونے لگتا ہے تو اس کی عزت نفس سے لے کر عزت تک ہر چیز مجروح ہو چکی ہوتی ہے اور مجروح ہوتی ہے۔ پھر ایک جھوٹ بولنے کے لیے وہ کئی جھوٹ بولتا ہے اور پھر جھوٹ بولتا چلا جاتا ہے، ایک تسلسل اس کے اندر قائم ہو جاتا ہے۔ اس طرح اس کی انسانیت ڈیمیج ہوتی ہے۔ ہم معاشرے کو سنوارنا چاہتے ہیں تو ہمیں جھوٹ سے بچنا ہوگا، سچ بولنے کی طاقت پیدا کرنا ہوگی، ہمیں حقیقت کا سامنا کرنا ہوگا، قدرت ہم پر مہربان ہوگی، اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، ہمارے لیے راستوں میں منزلیں چل کر آ جائیں گی۔ شرط یہ ہے کہ ہم جھوٹ سے کنارہ کشی اختیار کریں۔ یہ مشکل کام نہیں ہے، آپ اور میں دونوں یہ کام کر سکتے ہیں اور معاشرے کو سنوار سکتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی تو چینل سبسکرائب کیجیے گا۔ انشاءاللہ ایسی کسی ویڈیوز میں ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔